بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر پہنچ کر جب وہ ٹی وی لاؤنج کی طرف بڑھے تو راستے میں آپی نے کشمگین نظروں سے کھولا کو گھورا۔ اندر داخل ہوئے تو بابا جانی سامنے کرسی پر بیٹھے جھول رہے تھے۔ دونوں مجرموں کی طرح ان کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ رات ہو گئی ہے، کہاں تھے تم دونوں؟ کیا کرتے پھر رہے ہو؟ بابا نے گھمبیر اور باروب لہجے میں پوچھا۔ کھولا نے گلا کھنکھار کر بہانہ بنانے کے لیے کوشش کرنے کے لیے بولنے ہی والی تھی کہ بابا جانی نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، سچ گھٹے یا بڑھے، سچ نہ رہے اور جھوٹ کی تو کوئی انتہا نہیں۔ بابا جانی جہاں دیدہ انسان تھے، کھولا کے چہرے کو دیکھتے ہی ان کا ذہن پڑھ لیا تھا۔ اوف اللہ، میرے بابا کتنے تیز ہیں، ابھی تو صرف سوچا ہی تھا۔ اور تو اور بابا بھی ایسے موقعوں پر پتہ نہیں کہاں سے ایسے فکرے ڈھونڈ لاتے ہیں جو اگلے بندے کو شرمندہ کر دیتے ہیں اور بندہ اس کا کوئی جواب بھی نہیں دے پاتا۔ آخر کھولا نے سب کچھ سچ سچ بتانے کا فیصلہ کیا اور صدف کی کہانی سے لے کر اب تک ہونے والے سارے واقعات بابا کے سامنے دہرا دیے اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ بابا ساری داستان سن کر کچھ دیر چپ رہے اور پھر دھیمی آواز میں بولے، مطلب یہ کہ کھولا نے، تم نے اپنی زبان کی لاج نہیں رکھی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ صرف اپنی پڑھائی پر دھیان دو اور کوئی پنگا نہیں لوگی، جن میں اپنی ٹانگ گھسیڑنا تمہاری پرانی عادت ہے، اسی لیے پرانی یونیورسٹی سے تمہارا یہاں مائیگریشن کروایا تھا اور تم نے یقین دہائی کروائی تھی کہ اب ایسی کوئی شکایت نہیں آئے گی۔ بابا نے میٹھے میٹھے لہجے میں جو سرزنش کی تو کھولا کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا، کیونکہ پہلے بھی وہ اپنی انہی عادات کی وجہ سے بابا کو کافی پریشانی دے چکی تھی۔ وہ نظریں زمین پر گاڑے چپ چاپ کھڑی رہی اور کچھ نہیں بولی۔ تھوڑے سکوت کے بعد بابا زرار کی طرف دیکھ کر بولے، اور جناب آپ کو تو موقع چاہیے ہیرو گری کا۔ مار کٹائی میں 2-4 ہاتھ چلانا کیا سیکھ لیا، ہیرو سمجھنے لگے خود کو۔ اگر یاد ہو تو 2 کالجز اور 1 یونیورسٹی سے جناب اسی ہیرو گری کے چکر میں نکالے جا چکے ہیں، کہیں دوستی کے خاطر، کہیں لڑکی کی ہمدردی کے خاطر۔ ایک اور موقع ملا ہیرو گری کا تو جناب اڑتے ہوئے آئے لاہور سے اسلام آباد۔ زرار توپوں کا رخ اپنی طرف دیکھ کر بوکھلا گیا اور کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا مگر پھر فوراً منہ بند کر لیا، نظریں زمین پہ گاڑ دی۔ اس بار کھولا کی نقل کرنے میں اسے اپنی بہتری نظر آئی۔ اصول و ضوابط بنائے جاتے ہیں تاکہ انسان اپنی زندگی عزت اور سکون سے گزار سکے، لیکن جب سکون اور عزت ہی اصول و ضوابط توڑ کر ملے تو ایسی جگہ تمام اصول و ضوابط اپنی قدر و قیمت کھو دیتے ہیں اور عزت بچانا فرض ہو جاتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم دونوں یہ باریکیاں سمجھتے ہو۔ اگر تم یہ قدم نہ اٹھاتے تو مجھے اپنی تربیت پہ شرمندگی ہوتی، بابا نے دھیمی آواز میں مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ کھولا اور زرار کو لگا جیسے ان کے سر سے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ دونوں نے گہرا سانس لیا۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم دونوں جو چاہے کرتے پھرو اور کوئی کچھ نہ کہے۔ ہر بات کے لیے جواب دہی دینی اور سزا بھی بھگتنی ہوگی اگر غلط قدم اٹھایا تو۔ بابا کا لہجہ پھر سخت ہو گیا۔ بابا بھی نا 1 منٹ کے لیے بھی خوش نہیں ہونے دیتے، کھولا نے بے بسی سے بابا جانی کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا۔ بیٹھ جاؤ، بابا نے نرمی سے کہا۔ دونوں بیٹھ گئے تو بابا جانی کھلا میں تکتے ہوئے نہ جانے کن سوچوں میں گم ہو گئے۔ کافی دیر خاموشی کے بعد بابا جانی کہنے لگے، تمہاری بڑی بہن کے بعد تم دونوں جڑواں پیدا ہوئے، تم دونوں کو جنم دیتے ہوئے تمہاری ماں گزر گئی۔ بابا جانی کی آواز میں اداسی دہرائی۔ کھولا اور زرار دونوں افسردگی سے اور حیرت سے بابا جانی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بڑے مضبوط تھے،
اس طرح دھیمے لہجے اور اداسی سے انہوں نے آج تک بات نہیں کی تھی۔ اتنے میں ان کی آپی اور چھوٹی ہانی اور اس کا بھائی بھی پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ان تینوں کو اپنے بابا پر فخر تھا۔ انہوں نے نہ صرف باپ بلکہ ماں بن کر ان کی پرورش کی تھی۔ کھولا اور ذرار تو اس وقت پیدا ہوئے تھے جبکہ ان کی آپی بھی ابھی 3 سال کی تھی۔ وہ صرف اندازہ کر سکتے تھے کہ وہ وقت بابا جنین نے کیسے گزارا ہوگا۔ رشتہ داروں کی تو انہوں نے کبھی شکل تک نہ دیکھی تھی، اور نہ بابا جنین نے کبھی بتایا تھا کہ ان کا کوئی رشتہ دار بھی ہے۔ ایک بار پوچھنے پر انہوں نے بس اتنا کہا تھا کہ آئندہ یہ سوال مت کرنا۔ پتہ ہے تمہارا نام کھولا کیوں رکھا اور ذرار کا نام ذرار کیوں رکھا؟ بابا جانی نے کھولا اور ذرار سے مخاطب ہو کر کہا۔ دونوں نے نفی سے سر ہلایا۔ بابا جانی نے کرسی سے ٹیک لگا کر ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے کہا، ایک انسان تھا جسے دنیا ذرار بن ازور کے نام سے جانتی تھی۔ یہ ایک ایسے انسان تھے کہ اس دور میں دشمن ان کے نام سے کانپ اٹھتے تھے اور ان کی راہ میں آنے سے کتراتے تھے۔ جنگ ہوتی تو سارے دشمن اور فوجیں ذرا اور جنگی لباس پہن کر جنگ لڑتے تھے، لیکن آفرین حضرت ذرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا تو درکنار اپنا کرتا بھی اتار دیتے تھے۔ لمبے بال لہراتے ہوئے چمکتے بدن کے ساتھ جب میدان میں اترتے تھے تو ان کے پیچھے دھول نظر آتی تھی اور ان کے آگے لاشیں۔ اتنی پھرتی، تیزی اور بہادری سے لڑتے تھے کہ دشمن کی صفیں چیر کر نکل جاتے تھے۔ ان کی بہادری پر بے شمار مرتبہ حضرت خالد بن ولید کو تعریف کرنے اور انعام و کرام دینے پر مجبور کیا۔ دشمنوں میں وہ ننگے بدن والا جنگجو نیکڈ واریر کے نام سے مشہور تھے۔ رومیوں کے لاکھوں کی تعداد پر مشتمل لشکر سے جنگ اجنادین جاری تھی۔ حضرت ذرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول میدان میں اترے اور صف آرا دشمن فوج پر طوفان کی طرح ٹوٹ پڑے۔ اتنی تیزی اور بہادری سے لڑے کہ لڑتے لڑتے دشمن فوج کی صفیں چیرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر سے بچھڑ کر دشمن فوج کے درمیان تک پہنچ گئے۔ دشمن نے انہیں اپنے درمیان دیکھا تو ان کو نرگے میں لے کر بڑی مشکل سے قید کر لیا۔ مسلمانوں تک یہ خبر پہنچ گئی کہ حضرت ذرار کو قید کر لیا گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوج کے بہادر نوجوانوں کا دستہ تیار کیا اور حضرت ذرار کو آزاد کروانے کے لیے ہدایات دی۔ اتنے میں انہوں نے ایک نقاب پوش سوار کو دیکھا جو گرد اڑاتا دشمن کی فوج پر حملہ آور ہونے جا رہا ہے۔ اس سوار نے اتنی تند کھوئی اور غضبناکی سے حملہ کیا کہ اس کے سامنے سے دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت خالد اس کے وار دیکھ کر اور شجاعت دیکھ کر اشش کھڑے ہوئے اور ساتھیوں سے پوچھا، یہ سوار کون ہے؟ لیکن سب نے لا علمی ظاہر کی کہ وہ نہیں جانتے۔ حضرت خالد بن ولید نے نوجوانوں کو اس سوار کی مدد کرنے کو کہا اور خود بھی مدد کرنے اس سوار کی جانب لپکے۔ گھمسان کی جنگ جاری تھی۔ کبھی حضرت خالد بن ولید اس سوار کو نرگے سے نکلنے میں مدد کرتے اور کبھی وہ سوار حضرت خالد کو مدد کرتا۔ حضرت خالد اس سوار کی بہادری سے متاثر ہو کر اس کے پاس گئے اور پوچھا، تم کون ہو؟ اس سوار نے بجائے جواب دینے کے اپنا رخ موڑا اور دشمنوں پر جارحانہ حملہ کرنے لگا۔ موقع ملنے پر دوسری بار پھر حضرت خالد نے پوچھا، سوار تم کون ہو؟ اس سوار نے پھر جواب دینے کے بجائے رخ بدل کر دشمنوں پر حملہ آور ہوا۔ تیسری بار حضرت خالد اس سوار سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا، اے بہادر تم کون ہو؟ تو نقاب کے پیچھے سے نسوانی آواز آئی کہ میں ذرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کھولا بنت ازور ہوں، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک اپنے بھائی کو آزاد نہیں کروا لیتی۔ پھر مسلمانوں اور حضرت کھولا نے مل کر حضرت ذرار کو آزاد کروا کر دم لیا۔
بابا جانی تو یہ بتا کر چپ ہو گئے، لیکن کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ کھولا تو کھولا، زرار کی آنکھوں میں نہ جانے کیوں نمی سی آ گئی۔ دونوں عقیدت سے بابا جانی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تم دونوں کے نام عظیم ہستیوں کے نام پر ہیں، اور مجھے امید ہے کہ تم دونوں اپنے ناموں پر حرف نہیں آنے دو گے۔ بابا جانی نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، انشاءاللہ بابا جانی۔ دونوں نے بیک آواز ہو کر کہا، اچھا تو پھر کیا ملا لیپ ٹاپ میں؟ بابا نے زرار سے پوچھا۔ پتہ نہیں بابا، ایک ڈیکوڈ کرنا باقی ہے، بس کافی فائلز ایک ہی نام سے سیو ہیں۔ عجیب سا نام ہے، بلیک ہنٹ۔ زرار نے کندھے اچھالتے ہوئے کہا، کیا بلیک ہنٹ؟ تم نے کہا بلیک ہنٹ؟ بابا جانی اچانک اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہرے پر حیرت اور جوش ثبت ہو کر رہ گئی۔ جی بابا۔ کمرے میں موجود ہر شخص حیرت سے بابا کو دیکھنے لگا۔ بابا کو کیا ہو گیا ہے یہ نام سن کر؟ ابھی جتنی جلدی ہو سکے ڈیکوڈ کرو ان فائلز کو، بابا نے کندھوں سے پکڑ کر زرار کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ اچانک بہت بے چین نظر آنے لگے۔ بابا جانی نے فوراً فون نکالا اور جلدی سے کسی کو کال کرنے لگے۔ کال اٹینڈ کرتے ہی انہوں نے فوراً کہا، جلدی سے ادھر میری بیٹی کے گھر پہنچو، بلیک ہنٹ۔ اتنا کہا اور انہوں نے فون کاٹ دی۔ کھولا اور زرار حیرت سے بابا جانی کو تکے جا رہے تھے کہ اچانک بابا جانی کو کیا ہوا۔ تینوں کاروں میں جیسے ریس لگی ہو۔ آگے والی گاڑی کا ڈرائیور بھی کافی مشتاق معلوم ہوتا، جو انتہائی مہارت سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ قاسم نے تنگ آ کر نعمان کو کہا، فائرنگ کا آرڈر دو۔ نہیں سر، ہم پوش علاقے اور شہر میں موو کر رہے ہیں۔ اگر ایسا کیا تو یہ قدم الٹا ہمارے گلے پڑ جائیں گے۔ آپ فکر نہ کریں، آگے شہر کی حدود ختم ہو رہی ہیں، وہاں اسے گھیر لیا جائے گا۔ نعمان نے اپنے جذباتی باس کو نرم لہجے میں سمجھاتے ہوئے کہا۔ قاسم کے پاس بھی چپ ہونے کے بجائے کوئی اور چارہ نہ رہا۔ جیسے ہی اگلی کار شہر سے باہر ویرانے حدود میں پہنچی تو نعمان نے آگے والی گاڑی میں بیٹھے گارڈز کو فائرنگ کا حکم دے دیا۔ جیسے ہی انہوں نے فائرنگ شروع کی، آگے والی کار کے ڈرائیور نے گھبرا کر گاڑی سائڈ پر لگا دی۔ گارڈز نیچے اترے اور اسلحہ تھامے اس کار کا گھیراؤ کر لیا۔ قاسم بھی تیزی سے نیچے اترا اور آگے کھڑی کار کی طرف بڑھنے لگا۔ نعمان نے چلا کر گاڑی والے کو وارننگ دی کہ ہاتھ اوپر کر کے باہر آ جائیے، ورنہ اس کی کار کو اس کے سمیت چھلنی کر دیا جائے گا۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلا تو ایک ہیلمٹ پہنے شخص ہاتھ اوپر کیے ہوئے نیچے اترا۔ اسے ہیلمٹ اتارنے کا کہا گیا۔ جب اس نے ہیلمٹ اتارا تو قاسم، جو ایک کار کے آڑ لے کر کھڑا تھا، اچھل کر اچانک سامنے آ گیا۔ تم یہاں مگر کیسے؟ قاسم چلا کر بولا۔ تم تھے میرے پیچھے؟ او خدایا! عمار نے حیرت سے اپنی جگہ اچھل پڑا۔ عمار اور قاسم حیرت سے بیوقوفوں کی طرح ایک دوسرے کے منہ کو تک رہے تھے۔ قاسم کے گارڈز بھی بیوقوفوں کی طرح ان دونوں کو دیکھے جا رہے تھے۔ تم میرے ساتھ چلو میری گاڑی میں، تمہاری گاڑی یہ گارڈز لے آئیں گے، قاسم نے ایک گارڈ کو اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ قاسم، عمار اور نعمان تینوں قاسم کی کار میں بیٹھے اور تیز رفتاری سے واپس اسی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گئے۔ قاسم ہونٹ پیچھتے بیٹھا تھا اور وقفے وقفے سے عمار کو ایسی نظروں سے دیکھتا کہ جیسے اسے کھا جائے گا۔ اسے عمار پر بے پناہ غصہ آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سب اس کوٹھی میں پہنچ کر تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ کمرے میں پہنچ کر انہیں کمرے کی وسط میں موبائل اور لیپ ٹاپ کا جلا ہوا ڈھانچہ نظر آیا۔ قاسم نے قریب سے جا کر دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ یہ اب کسی کام کے نہیں۔ قاسم نے کرسی پر گر کر عمار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم وضاحت کرو گے کہ تم نے یہ سب کیوں کیا؟
اس چور کی جیکٹ اور ہیلمٹ میں کیوں تھے؟ اس طرح اس کوٹھی سے کیوں بھاگے؟ مجھے ایک کال آئی تھی، کوئی بھاری سی آواز میں بول رہا تھا۔ لگتا ہے اس نے وائس چینجر لگایا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہارے دوست کا لیپ ٹاپ اور موبائل میں نے چرایا ہے، لیکن اب احساس ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے کسی کام کی نہیں، کیونکہ اگر اسے ہم بیچنے جائیں گے تو ہمارا پکڑے جانے کا خدشہ ہے، اور یہ ہماری پہلی چوری تھی۔ پھر ہم نے سوچا جس کی چوری کی ہے اسے واپس کر دیتے ہیں، لیکن اس میں بھی رسک تھا کیونکہ وہ الٹا ہمیں ہی نہ پکڑ لیں۔ تمہارا نمبر اس فون میں سیو تھا اور تم اس کے دوست ہو۔ اگر تم چاہو تو ایک چھوٹی شرط پر تمہیں یہ واپس کر دیتے ہیں، ورنہ ہم ضائع کر دیں گے۔ یہاں تک پہنچ کر عمار قاسم کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، میں تمہاری اور تمہارے ابو کی پریشانی اسپتال میں دیکھ چکا تھا کہ تم دونوں لیپ ٹاپ کے لیے انتہائی پریشان تھے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ لیپ ٹاپ میں بہت اہم ڈیٹا تھا، جس لیے تم اتنے پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ اس لیے میں نے تمہارے اور انکل کی خاطر رسک لینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اس سے شرط پوچھی تو اس نے نہ جانے کیسے پتا تھا کہ مجھے ریسنگ کا شوق ہے۔ میں اس میں حصہ بھی لیتا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے بس ایک ریس لگانی ہے، شہر سے باہر نہر تک۔ ٹوٹل 3 گاڑیاں ہوں گی۔ اگر میں جیت گیا تو وہ مجھے موبائل اور لیپ ٹاپ دے دے گا۔ میں نے حامی بھر لی۔ اس نے شرط رکھی تھی کہ مجھے وہ جیکٹ اور ہیلمٹ پہن کر ریس لگانی ہوگی۔ میرے لیے یہ کوئی بڑی شرط نہیں تھی۔ یہ کوٹھی ہماری ہی ہے۔ تم جانتے ہو، یہاں سے چند قدم دور ہی میرا گھر ہے۔ یہ کوٹھی کل ہی کرایہ دار خالی کر کے گئے تھے، اس لیے آج یہاں کوئی نہیں تھا۔ بس ایک تالا لگا تھا جو شاید توڑ دیا گیا ہے۔ میں یہاں آیا، وہ شرٹ اور ہیلمٹ جہاں باہر رکھا تھا میں نے پہن لیا، اور جیسے ہی گاڑی لے کر باہر نکلا تو پیچھے 2 گاڑیاں نظر آئیں۔ میں نے یہی سمجھا کہ ان سے ہی ریس لگانی ہے، اسی لیے میں تیزی سے گاڑی بھگا لے گیا۔ جب وہ 2 گاڑیاں بھی میرے پیچھے تیزی سے آنے لگیں تو مجھے اس وقت بھی یہی لگا تھا کہ وہ ریس میں آگے نکلنے کی کوشش کر رہی ہیں، اسی لیے میں آگے بڑھتا گیا۔ وہ تو جب فائرنگ ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اتنے میں تم وہاں پہنچ گئے، اور یہ ہے وہ نمبر جس سے کال آئی تھی۔ عمار نے ایک کاغذ پر نمبر لکھ کر قاسم کو دیتے ہوئے تفصیل بتائی۔ میرے لیپ ٹاپ اور موبائل میں GPS لگا ہوا تھا۔ ہم نے لوکیشن ٹریس کر لی تو یہاں کی لوکیشن سامنے آئی۔ جب ہم یہاں پہنچے تو تمہاری گاڑی تیزی سے نکلتے دیکھی۔ میری نظر میں تم پر پڑی وہی ہیلمٹ، وہی جیکٹ۔ مجھے لگا چور یہاں سے بھاگ رہا ہے، اسی لیے میں نے گارڈز کو بھی اور خود بھی تمہارے تعاقب میں لگا دیا۔ قاسم کے چیف سیکیورٹی آفس نعمان نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ ہم سے بیوقوفی ہوئی ہے، جلد بازی میں اس چور کے جھانسے میں آ گئے ہیں۔ ہمیں کم از کم 1-2 گارڈز اس کوٹھی پر چھوڑنے چاہیے تھے۔ اس کے علاوہ مسٹر عمار، تمہاری پوزیشن بہت مشکوک ہے۔ جہاں سے چوری ہوتی ہے وہاں بھی تم موجود تھے۔ جہاں چور آ کر ٹھہرتا ہے وہ جگہ بھی تمہاری۔ چور بھاگ کر نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ بھی تمہاری وجہ سے۔ نعمان تو اتنا کہہ کر چپ ہو گیا، مگر عمار کا ذہن تو جیسے بھگ سے اڑ گیا۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا، چلانے لگا، تمہیں لگتا ہے یہ سب میں نے کروایا ہے؟ میں جو قاسم کا بچپن کا دوست ہوں، ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑا رہا، تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ کول ڈاؤن عمار، یہ بھی تو دیکھو، نعمان کی باتوں میں وزن ہے، قاسم نے آہستہ سے کہا تو عمار کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر پتھر دے مارا ہو۔ وہ بے یقینی سے قاسم کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں اتنی تپش تھی کہ قاسم بے اختیار نظریں چڑھانے لگا۔ میرا خیال ہے ہماری دوستی یہیں تک تھی قاسم، جب اعتبار اٹھ جائے تو دوستی کہاں رہتی ہے؟ میری کوشش ہوگی کہ آئندہ میری وجہ سے تمہارا کوئی نقصان نہ ہو۔ عمار نے
زخمی لہجے میں کہا اور مڑ کر باہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے جاتے قاسم کو اس کی آنکھوں میں نرمی نظر آئی تو بے اختیار قاسم نے آگے بڑھ کر عمار کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یار سنو تو، تم تو برا مان گئے، رکو تو۔ مگر عمار قاسم کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمار کی گاڑی اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ عمار وہاں سے چلا گیا۔ آج ان کے بچپن کی دوستی کے رشتے میں بہت گہری درار پڑ چکی تھی، جو اب بھرنا بہت مشکل نظر آ رہی تھی۔ ساری